ہر سو جہاں میں رحمت و برکت سی چھائی ہے، اٹھ جاؤ مومنوں کے شب قدر آئی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط میں 10 اسباب ایسے بتائے ہیں کہ ان اسباب سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب ہے توبہ۔ توبہ کہتے ہیں عزم جازم، انسان پکا ارادہ کرے کہ میں نے آج کے بعد یہ غلطی نہیں کرنی، دل میں ایک عہد کر لے، کمٹمنٹ کر لے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ سے انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ یہ توبہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے، جیسے ان باکس کے اندر میسیج بہت زیادہ آئے ہوئے ہوں، آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں تو سارے ہی ختم ہو جاتے ہیں، باکس بالکل خالی ہوتا ہے جیسے کوئی میسیج اس میں ہے ہی نہیں۔ توبہ اسی طرح ہے کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے تو نبی اسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے صابن سے دھوئیں تو کپڑے کی میل نکل جاتی ہے، صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح توبہ کرنے سے دل کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب مل کے توبہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں فلاح مل جائے تو فلاح ملے گی توبہ کرنے سے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ دوسرا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، ریپینٹ کرنا کہ جو گناہ کر بیٹھا یار میں نے اچھا نہیں کیا، یار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ جو انسان کے اندر ملامت ہوتی ہے نا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں توبہ اور استغفار ملتی جلتی ہیں، اس لیے ایک پر دوسرے کا نام اطلاق کر دیتے ہیں۔ بہرحال استغفار کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی پرابلم ہیں نا وہ سب استغفار سے ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، حضرت بڑا گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد بندہ آیا، حضرت بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتائیں جس سے کہ اللہ بارش دے دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، حضرت بہت غریب ہوں، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ مجھے مال دے دیں۔ بھائی استغفار کرو۔ حضرت میری بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ بھائی استغفار کرو۔ حضرت میرا باغ ہے، دعا کرو اس کا پھل اچھا ہو تاکہ مجھے فائدہ ہو جائے۔ استغفار کرو۔ جب سب کو آپ نے کہا استغفار کرو استغفار کرو تو ایک آدمی جو پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا حضرت آپ کے ہاتھ میں بھی عجیب ماسٹر کی آ گئی ہے، ہر تالا کھولنے کے لیے استغفار کرو استغفار کرو۔ تو حضرت حسن اللہ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھو جو میں نے جواب دیے ہیں اپنی طرف سے نہیں دیے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں برساتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ بندے کی مال کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں۔ وَبَنِينَ، اور بیٹے دے کے اللہ بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
تو اگر آپ غور کریں تو ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی ہے. کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان، کوئی اپنے گناہوں کی طرف سے پریشان. تو ہمارے لیے تو سب بیماریوں کا علاج استغفار میں موجود ہے. اس کی کثرت کریں، دیکھیں اللہ تعالی ہمارے حالات کیسے سنوار دیں گے. اور اس کی کثرت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. چاہیں تو پورا استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اگر چھوٹا استغفار پڑھیں استغفر اللہ تو بھی ٹھیک ہے. اب بتائیں جب صبح ہم گھر سے دفتر جاتے ہیں تو راستے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر شکلیں دیکھنے کی یا گانے سننے کی یا کچھ اور سننے کی؟ استغفار کرنا شروع کریں تو 100 مرتبہ استغفار آسانی کے ساتھ ہم جاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، اور دفتر سے واپس آتے ہوئے 100 مرتبہ استغفار اس وقت پڑھ سکتے ہیں. ہمارے نام اعمال میں استغفار کا عمل لکھا ہوا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. قیامت کے دن جس بندے کے نام اعمال میں استغفار زیادہ لکھا ہوگا اس بندے کو مبارک ہو. تو پھر استغفار کی کثرت کریں. استغفار کی کثرت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جانا چاہتے تھے. سوچا میں کیا کسی خادم کو ساتھ لوں، اکیلا چلا جاتا ہوں. گٹھڑی اٹھائی اور چل پڑے. مغرب کی نماز کا وقت ایک ایسی جگہ ہو گیا جو راستے میں تھی. تو امام صاحب نے سوچا کہ میں یہاں پر عشاء پڑھ لیتا ہوں، رات کو آرام کروں گا اور کل صبح اگلا سفر کر لوں گا. جب عشاء کی نماز پڑھ لی تو مسجد کا خادم آ گیا. بڑے میاں مسجد خالی کریں، میں نے تالا لگانا ہے. اب امام صاحب سوچ میں پڑ گئے، یعنی 2-4 منٹ سوچنے میں گزر گئے. تو وہ مسجد کا خادم جو تھا وہ گرم ہو گیا. بڑے میاں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر آپ نہیں باہر نکلیں گے تو میں گٹھی اٹھا کے باہر پھینک دوں گا. امام صاحب اور پریشان، یا اللہ کوئی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی کہ تیرا یہ بندہ میرے اوپر اس قدر چیخ رہا ہے، شاؤٹ کر رہا ہے. خیر امام صاحب نے اپنی گٹی اٹھائی اور مسجد سے باہر نکل آئے. جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ ایک نان بائی کی دکان تھی. نان بائی کہتے ہیں کہ تنور ہوتا ہے، روٹی بناتا ہے. تو گرم گرم روٹیاں وہ لگا رہا تھا اور آگ تھی، اور سردی کے موسم میں آگ بندے کو مزہ دیتی ہے. تو امام صاحب نے اس نوجوان سے کہا کہ کیا میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ کے وقت گزار سکتا ہوں؟ فجر پڑھ کے میں چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا بڑے میاں آئیے، تشریف رکھیے، بیٹھیے، سو بسم اللہ. تو امام صاحب اس کے پاس بیٹھ گئے. اس نوجوان نان بھائی کو دیکھا، وہ آٹے کا پیڑا بناتا ہے اور پڑھتا ہے استغفر اللہ. پھر وہ اس کی روٹی بناتا ہے، پڑھتا ہے استغفر اللہ. پھر وہ اس کو تنور میں لگاتا ہے، پڑھتا ہے استغفر اللہ. یہ پکی روٹی تنور سے نکالتا ہے تو پڑھتا ہے استغفر اللہ. اب امام صاحب 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہے، وہ مستقل استغفار پڑھتا جا رہا ہے. اللہ. 1 گھنٹے کے بعد امام صاحب نے مسکرا کے اس نوجوان کو دیکھا تو نوجوان نے پوچھا بڑے میاں مسکرا کیوں رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ بھئی تو کتنا خوش نصیب نوجوان ہے کہ تو اپنے کام کے دوران اتنی کثرت سے استغفار کر رہا ہے. اس نے کہا بڑے میاں یہ میری عادت بن گئی ہے، اور
اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ تو امام صاحب نے اس سے کہا کہ بھئی کیسے تم کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیا؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے لگا، کہنے لگا کہ ہر دعا اللہ نے میری قبول کی ہے، سوائے ایک دعا کے جو ابھی قبول نہیں ہوئی، اس کی قبولیت کے انتظار میں ہوں میں۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ میں یہاں سے ان کو ملنے کے لیے جا نہیں سکتا، چھٹی نہیں کر سکتا، تو میں نے دعا مانگی تھی اللہ میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے۔ اس دعا کے میں انتظار میں ہوں، باقی ہر دعا قبول ہو چکی۔ امام صاحب نے کھڑے ہو کے اس نوجوان کو گلے لگا لیا، مبارک ہو اللہ نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ تو استغفار کی کثرت سے دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے۔ اس لیے خواتین گھر میں جب کام کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، سالن بناتی ہیں، صفائیاں کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، کپڑے استری کرتی ہیں، ہر کام کے دوران زبان پہ استغفار رہے، پھر آپ دیکھیے گھر کے اندر برکتیں کیسے آتی ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، غفلت کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو پہلا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ، اور دوسرا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندے کو استغفار کرنا چاہیے، ہر بندے کو توبہ کرنی چاہیے، کافر کو کفر سے توبہ کرنی چاہیے، مومن کو کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو کہے جی کہ میری زندگی میں کبیرہ گناہ نہیں ہے، اس کو غفلت سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو کہے جی کہ نہیں غفلت بھی میری زندگی میں نہیں ہے، تو بھی وساوس سے شیطانی تو آتے ہیں نا، وہ تو ہر کسی کو آتے ہیں، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو اتنا نیک بن گیا کہ اب مجھے وساوس سے شیطانی نہیں آتے، تو علماء نے لکھا کہ کمی اخلاص کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔ انسان کبھی ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا کہ جو 100% اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامی گروپ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔